اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصول تفسیر میں ان تمام ٹاپکس کو ہم نے الحمدللہ سمجھ لیا ہے، اور آج ہم جس ٹاپک کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مخالفت ثقات۔ لیکن اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا یہ دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے۔ دیکھیں، اب تک ہم نے دیکھا کہ احادیث کو کتابی شکل میں کیسے محفوظ کیا گیا، مشہور صحیفہ الصادقہ اور صحیفہ حمام بن منبع کیسے وجود میں آیا، کیسے بنایا گیا، احادیث کی تدوین، اس کو جمع کیسے کیا گیا، صحیح ستہ یعنی 6 احادیث کی سب سے بڑی اور معتبر کتابیں، ان کو کب اور کس طرح لکھا گیا، سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، سند اور متن کی ہم نے وضاحت دیکھی، جرح و تعدیل، علم معرفت الاسماء والکنیہ۔ یہ ٹرمز آپ کو اس لیے مشکل لگیں گی کیونکہ آپ نے ان کو نہیں سیکھا۔ اگر آپ نے ان کو سیکھا ہے تو یہ آپ کے ذہن میں خود بخود نام سنتے ہی آنا چاہیے کہ یہ اصل میں ہے کیا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اسی طرح انتہائی سند کے اعتبار سے خبر کی قسمیں ہم نے پڑھی، اور الطعن فی الراوی، یہ لاسٹ ہم نے اپنی 3 لیکچرز میں مکمل کیا تھا ٹاپک۔ تو آج کے ٹاپک کا نام ہے مخالفت ثقات۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی پوری توجہ میری طرف ہوگی۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس 5 لوگ ہوں اور وہ 5 لوگ آپ کو ایک ہی بات بتائیں، صحیح ہے، اور وہ کہیں کہ میں نے فلاں سے یہ بات سنی، وہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، آپ کو بس وہ آ کر بتائیں۔ ان 5 لوگوں کے سننے کی صلاحیت الگ ہے، ان کے بولنے کی صلاحیت الگ ہے، ان کی یاد کرنے کی صلاحیت الگ ہے۔ ان 5 لوگوں میں الگ الگ صلاحیتیں ہیں، ان کا کردار الگ الگ ہے۔ تو جب وہ 5 لوگ، ان میں سے 3 لوگ بالکل وہی سیدھی ٹھیک بات کریں، یعنی ان میں حافظے کی کمزوری نہ ہو، یادداشت کی کمزوری نہ ہو، اور ان کا کردار بھی بہت درست ہو، جبکہ ان کے برعکس جو 2 لوگ ہیں وہ جلدی جلدی بھول جاتے ہیں، یا ان کا اپنا کردار مشکوک ہے، سوالیہ نشان پر ہے، اس کا اپنا کردار وہ اچھا نہیں ہے، تو آپ کس کی بات کو اہمیت دیں گے؟ ان 3 لوگوں کی جو سچے ہیں، کھرے ہیں، یا سکہ ہیں؟ یوں سمجھے، ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جو سکہ ہیں۔ سکہ کون ہوتا ہے؟ یہ یہاں پر سکہ کی جمع آئی ہے سکات۔ سکہ کہا جاتا ہے اس راوی کو، یہ راوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ہم تک احادیث بیان کرتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سکہ، جس کا مطلب ہوتا ہے اس کا حافظہ بالکل ٹھیک ہے، بہت درست، اس کی عدالت یعنی وہ بدعتی نہیں ہے، فاسق نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، نامعلوم نہیں ہے، بہت اچھا ہے، کردار کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، یادداشت کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، تو اس کو سکہ راوی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، یا یاد کرنے کی صلاحیت یا اپنا کردار الگ ہوتا ہے۔ تو جب ایک حدیث 5 سے 10 لوگ بیان کریں، یا 2 سے 3 لوگ بیان کریں، اور ان میں سے ایک کی حدیث مختلف ہو جائے، یعنی یوں سمجھیں 2 جو سکہ لوگ ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل صحیح طریقے سے ہم تک پہنچایا، اور جو باقی ایک ہے اسے غلطی ہوئی، کوئی نہ کوئی غلطی لگ گئی، تو ہم کس کی حدیث کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ یقیناً اس کی حدیث کو جو سکہ ہے، جو خود قابل اعتماد ہے۔ تو یہاں پر مخالفت سکات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص، ایک راوی، وہ سکات کی مخالفت کرتے اپنی حدیث کو دوسری طرح بیان کر رہا ہے، تو ہم اس کی حدیث کو نہیں لیں گے، بلکہ ہم ان لوگوں کی حدیث، ان راویوں کی حدیث لیں گے جو قابل اعتماد ہیں۔ تو ہم اپنے ٹاپک کو سمجھنے کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا ٹاپک ہے مخالفت سکات، یعنی سکہ راویوں کی مخالفت اور اس کی اقسام۔ پہلے ہم تعریف دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک کا مطلب کیا ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی مخالفت سکات کا مطلب ہے کہ ایک سکہ یعنی معتبر راوی کی روایت دوسرے سکہ راویوں کی روایت سے مختلف ہو، یعنی جب 2 یا زیادہ سکہ راوی ایک ہی حدیث بیان کریں لیکن ان کے بیانات میں تضاد ہو، یا کسی ایک راوی کی بات باقی معتبر راویوں سے مختلف ہو، تو ایسی روایات کو مخالفت سکات کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ان احادیث میں اس طرح مخالفت آ جائے، یعنی 2 لوگ الگ طرح سے بیان کریں اور ایک الگ طرح سے، تو ان میں سے اس کی حدیث کو پکڑا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، صحیح قرار دیا جاتا ہے جو ان میں قابل اعتماد ہو، ٹھیک ہے۔ تو مخالفت سکات کی قسمیں ہیں۔ محدثین نے
حدیث کی جانچ میں مخالفت ثقات کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ ان میں ہماری پہلی قسم ہے مدرج۔ مدرج کہا جاتا ہے متن یا سند میں اضافے کو۔ دیکھیں مثلا ایک سند ہے، وہ چین آف نریٹرز، اس نے بتایا، پھر اس صحابی نے بتایا، پھر اس تابعی نے بتایا، پھر اس تبع تابعی نے بتایا، پھر فلاں نے بتایا، پھر فلاں نے بتایا، یہ ہے ایک پوری چین۔ پھر آگے وہ متن، وہ ٹیکسٹ، وہ الفاظ آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے۔ تو مدرج یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان میں اضافہ کر دے، یعنی تین لوگ الگ سے بیان کر رہے ہیں اور ایک چوتھا شخص اس حدیث کی سند میں اور اس کی متن میں اضافہ کر دے۔ جیسے یہاں پر تعریف لکھی ہوئی ہے کہ مدرج وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کوئی اضافی بات شامل ہو جاتی ہے جو اصل حدیث کا حصہ نہیں ہوتی۔ یہ اضافہ یا تو متن میں ہوتا ہے یا سند میں۔ اب ہم دونوں کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ متن میں مدرج یعنی متن میں ایکسٹرا بات، اس کی مثال یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی راوی یا صحابی حدیث میں اپنی طرف سے کوئی بات، وضاحت یا تبصرہ شامل کر دیتا ہے اور بعد میں لوگ اسے حدیث کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے، دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھاتے وقت ایک استاد پڑھا رہا ہو اور پڑھاتے پڑھاتے اس نے ایک بات اپنی طرف سے کہہ دی، یعنی وہ بات حدیث کا حصہ نہیں تھی، اس نے اپنی رائے کے حساب سے کہہ دی۔ تو ظاہر ہے جو سننے والے ہوں گے ان کو لگے گا کہ ابھی استاد حدیث بیان کر رہے تھے تو یہ بھی حدیث کا ہی حصہ ہے، تو یوں حدیث میں، حدیث کے الفاظ میں پھر وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم حدیث بیان کریں نا تو ہم کوشش کریں بیچ میں ہم کوئی بھی ایسی بات نہ کریں، کیونکہ پھر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کہی، یا جو سننے والا ہے وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے استاذ نے بات کہی یا حدیث بتانے والے نے بات کہی وہ پوری حدیث تھی یا اس کی اپنی رائے بھی تھی۔ جیسے اس مثال سے آپ کو پوری بات واضح ہو جائے گی۔ ایک صحابی تھے شریق ابن عبداللہ، ایک حدیث بیان کر رہے تھے، جیسے ہی وہ اپنی سند مکمل کر چکے، یعنی وہ پہلے یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ حدیث اس سے سنی، اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، تو یوں وہ سند بیان کر رہے تھے، اور جیسے ہی وہ سند بیان کر چکے تو ان کے شاگرد ثابت بن موسیٰ مجلس میں داخل ہوئے۔ تھوڑا نا ایسے ایک اسٹوری کی طرح سمجھیں، ایک استاد ہے، لوگوں کو پڑھا رہا ہے اور اس نے حدیث کی سند مکمل کر لی ہے کہ فلاں 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 نے یہ حدیث اس طرح سنائی، اور اب وہ حدیث کے الفاظ واضح کرنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن اس سے پہلے ان کے ایک اور شاگرد ثابت بن موسیٰ جن کا نام ہے وہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور شریک یعنی ان کے استاد انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جو شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اس کا چہرہ چمکتا ہے۔ تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ سند بیان کرنے کے فوراً بعد شریک بن عبداللہ نے یہ الفاظ کہے، یعنی یہ ان کی اپنی رائے تھی ثابت بن موسیٰ کے لیے، لیکن ظاہر ہے جو مجلس میں موجود لوگ تھے انہوں نے یہ جملہ سن کر سمجھا کہ یہ بھی حدیث کا حصہ ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے طور پر بیان کرنے لگے، حالانکہ یہ استاد کی ذاتی اپنی رائے تھی۔ تو پھر یہ حدیث جو انہوں نے بیان کی، یعنی مثال اگر کوئی بھی اب یہ حدیث بیان کرے گا تو دو تین ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو صحیح حدیث معلوم ہوگی، اور چوتھا شخص وہ حدیث اس میں یہ الفاظ بھی ایڈ کر دے کہ جو شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اس کا چہرہ چمکتا ہے، تو وہ اس کی مخالفت کرے گا، کہے گا کہ نہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ حدیث میں موجود نہیں ہے، اور یوں ہمیں حدیث کی تحقیق مل جائے گی کہ کون سے الفاظ واقعی حدیث کے ہیں اور کون سے الفاظ میں اضافہ ہوا ہے جان بوجھ کر یا پھر غلطی سے یا نادانی سے، لیکن پھر حدیث پرکھی جاتی ہے کہ کون سے الفاظ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اسی طرح ہم سند میں مدرج دیکھتے ہیں، یعنی سند میں اضافہ۔ بعض اوقات حدیث کی سند میں کسی راوی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جو اصل سند کا حصہ نہیں ہوتا، تو ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کر تو کوئی نہیں کرتا ہوگا لیکن ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے احادیث کو باقاعدہ طور پر پرکھنا پڑتا ہے، اور پرکھنے کے لیے ثقات کی مدد لی جاتی ہے، یعنی ایسے راویوں کی جو قابل اعتبار ہوں۔
یہاں پر ہمارے پاس دوسری مثال ہے اور یہ مثال بھی متن کی ہی ہے، سند کے اضافے کی مثال نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار۔ اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں نا، ویل للعقاب من النار، یہ پورے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، جبکہ یہ گرین ہائی لائٹڈ الفاظ اسبغ الوضوء جس کا مطلب ہے وضو خوب اچھی طرح کرو، یہ حضرت ابو ہریرہ کے ذاتی الفاظ ہیں، یاد کریں۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ نے اپنی رائے لوگوں کو بتائی کہ تم وضو اچھے طریقے سے کر لیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آدھا حصہ حضرت ابو ہریرہ کی اپنی رائے ہے اور یہ آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو یوں احادیث کو پرکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے دین میں کوئی اضافی بات کسی اور شخص کی طرف سے نہ آئے۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ یہاں پر ابو ہریرہ کے حساب سے یہ جو الفاظ ہیں، لیکن جاننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں مخالفت کی۔ پہلی مثال کو یاد رکھ لیں تو دوسری مثال آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ پہلے ہم نے پڑھا مدرج، ٹھیک ہے، مدرج جس کا مطلب کیا تھا؟ ایکسٹرا، اضافہ، متن میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور سند میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب ہے دوسری مثال مخالفت ثقات کی، وہ ہے مقلوب۔ مقلوب کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ یا ترتیب میں الٹ پھیر کر دینا، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بتانے والا جس کا حافظہ کمزور ہو وہ حدیث بتاتے بتاتے ان کے الفاظ ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، پھر ظاہر جو سکہ ہوگا، جو قابل یقین ہوگا، جس کا حافظہ اچھا ہوگا، اگر وہ اس حدیث کو بیان کرے گا تو وہ ٹھیک بیان کرے گا۔ تو ایک شخص نے اس کی مخالفت کر دی، یعنی جو اصل الفاظ تھے اس کے خلاف الفاظ ادھر ادھر کر کے بیان کر دیے، تو حدیث کس کی قبول کی جائے گی؟ جو سکہ ہوگا زیادہ۔ اس کی تعریف ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ مقلوب حدیث وہ ہوتی ہے جس میں یا تو راوی کا نام بدل دیا جائے یا حدیث کے الفاظ اور جملوں کی ترتیب کو الٹ دیا جائے۔ دوبارہ نوٹ کریں، مقلوب وہ احادیث کہلاتی ہیں جن میں یا تو راوی کا نام بدل دیا جائے، حدیث کے الفاظ اور جملوں کی ترتیب کو الٹ دیا جائے۔ اس کی مثال جیسے سند میں مقلوب، سند کو الٹ پلٹ کر دینا، اس پہ پھیر پھار کر دینا۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے ہمارے پاس دو راوی ہیں، ایک ہے حماد بن عمرو اور حماد بن زید یا حماد بن سلمہ۔ تو حماد حماد حماد، شروع میں حماد ہے لیکن آخر میں عمرو ہے، پھر زید ہے، پھر سلمہ ہے۔ تو ان کو ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے ان سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثلا کبھی کوئی کہے مرہ بن کعب سے کعب بن مرہ، یعنی اصل جو صحابی کا نام تھا وہ مرہ بن کعب تھا، لیکن کسی کو غلطی لگ گئی اور اس نے کہا کعب بن مرہ، تو جو زیادہ سکہ ہوگا وہ اس کی درستگی کر دے گا، یا یوں محدثین پرکھیں گے حدیث کو، سب سے سنیں گے جن لوگوں کو یاد ہے، اور پھر جو زیادہ قابل اعتبار ہوگا اس کی حدیث لی جائے گی۔ تو سند میں مقلوب بھی ہوتا ہے، یعنی الفاظ میں الٹ پھیر بھی ہوتی ہے، اور وہ سند میں بھی ہوتی ہے، متن میں بھی۔ متن میں مقلوب کی مثال سمجھیں جیسے حدیث کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دینا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش پر جگہ دی جائے گی، جن میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ کو اتنا خفیہ طور پر دیتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ کہے ہیں ان کی عربی یہ ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بعض اوقات جو غلطی ہو جاتی ہے حدیث کو بتانے والے کو، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یمینہ یعنی کہ دایاں اور شمالہ یعنی کہ بایاں
تو یہاں پر جو حدیث کی فیر فار ہوتی ہے وہ یہ کہ یمین کی جگہ شمال یا شمال کی جگہ یمین، یوں الفاظ کی الٹ پھیر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم احادیث کو پرکھیں، بلکہ محدثین نے تمام احادیث کو پرکھا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان احادیث کو صحیح طریقے سے بیان کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھی یہ غلطیاں ہو جائیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ہمیں بھی بہت احتیاط کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم، پہلے دو قسموں کو یاد کر لیں پھر ہم تیسری قسم دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم تھی مدرج، یعنی الفاظ میں اضافہ، متن کے الفاظ میں یا سند کے الفاظ میں اضافہ۔ پھر مقلوب، یعنی الٹ پھیر، ادھر سے ادھر کر دینا الفاظ کو یا سند کو۔ اب تیسری قسم ہے المزید فی متصل السند، جس کی تعریف یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کسی راوی نے حدیث کی سند میں اضافی افراد یا نام شامل کر دیے ہیں جو اصل میں سند میں نہیں ہوتے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سند ہوتی ہے اس میں اتنے نام نہیں ہوتے، جو سنانے والا ہوتا ہے اس سے یہ غلطی لگ جاتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے پاس یہ ہے، عبداللہ ابن مبارک، عبد الرحمن بن بسر، ابو ادریس، واصلہ بن اسقا اور ابو مرشد الغانوی۔ یہ ایک حدیث میں ابو ادریس، یہ جو الفاظ ہیں یہ اضافہ ہے، یعنی جو اصل سند ہے اس میں عبداللہ ابن مبارک بھی ہیں، عبد الرحمن بن بسر بھی ہیں اور واصلہ بن اسقا بھی ہیں اور ابو مرشد الغانوی بھی ہیں، لیکن ابو ادریس اس سند میں موجود نہیں ہے، یہ سنانے والے کو غلطی لگی ہے۔ تو پھر یہ حدیث سب سے پوچھی جائے گی، بہت سے لوگوں سے پوچھی جائے گی، ان میں جو زیادہ قابل اعتبار ہوگا، جو سکہ ہوگا، پھر اس سے یہ حدیث قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہو گئی ہماری تیسری قسم۔ اب ہم آتے ہیں اپنی چوتھی قسم کی طرف۔ تین قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، ایک مدرج یعنی کہ الفاظ میں اضافہ، دوسرا مقلوب یعنی الفاظ میں فیر فار، اور تیسرا المزید فی متصل سند، یعنی جو سند ہے، وہ چین ہے، اس میں اضافہ کر دینا۔ اب آتے ہیں مضطرب۔ مضطرب کا مطلب ہے مختلف راویوں کے مختلف طریقے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مضطرب حدیث وہ ہوتی ہے جس سے مختلف راوی مختلف انداز میں بیان کریں اور اس اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہ ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کو مختلف راوی، الگ الگ بیان کرنے والے الگ الگ طرح سے بیان کرتے ہیں، اس طرح کنفیوز ہو جائے اگلا کہ صحیح الفاظ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں ہمارے پاس مثال، پھر اس کو بھی پرکھا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر تحقیق کی جاتی ہے اور آخر تک تب تک سکون کا چین، سکون کی سانس نہیں لی جاتی جب تک بالکل صحیح حدیث نہ معلوم ہو جائے۔ اور پانچویں ہمارے پاس مخالفت سکات کی قسم یہ ہے کہ مصحف کہا جاتا ہے الفاظ یا نقطوں میں غلطی، یعنی کبھی کبھی بتانے والے کو الفاظ اور نقطوں میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے مصحف وہ حدیث ہوتی ہے جس میں الفاظ کی شکل بدل جائے، خاص طور پر نقطوں کی وجہ سے۔ نقطوں کی تبدیلی کی ہم مثال دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے پاس مثال ہے عوام بن مراجم، اور اس کو بتانے والے نے کیا کہا، عوام بن مزاحم، یعنی جیم کو ہا میں اور را کو زا میں بدل دیا۔ تو یوں بھی کرنا حدیث میں ایک سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نقطوں میں غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی حدیث کو باقاعدہ طور پر پرکھا جاتا ہے۔ متن کی تبدیلی، نقطوں میں، ٹپکوں میں متن کی غلطی کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کے الفاظ ہیں ستتن، یعنی کہ 6 روزے، جبکہ بتانے والے نے غلطی کر کے اس کو کم یعنی کہ کتنے لکھ دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں نا کہ شوال کے 6 روزے رکھو، تو بتانے والے نے اس کو کہہ دیا ہے کم، یعنی کتنے روزے رکھو، تو ظاہر ہے کتنا بڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان غلطیوں کو بھی پرکھا جاتا ہے اور ان کی حدیث کو لیا جاتا ہے جو زیادہ قابل اعتبار ہو، یعنی جو زیادہ سکہ ہوں۔ اب ہم آخری قسم، چھٹی، مخالفت سکات کی، لیکن اس سے پہلی 5 یاد رکھ لیں۔ ایک ہے مدرج، مطلب آپ کو اب تک یاد ہو گیا ہوگا۔ دوسری ہے مقلوب، تیسری ہے سند میں غلطی، ٹھیک ہے، اس کا نام المزید فی متصل سند، بس سند میں غلطی، اور چوتھا تھا ہمارے پاس مضطرب،
جس کا مطلب تھا کہ بعض راوی مختلف انداز سے حدیث کو بیان کریں کہ صحیح حدیث تک پہنچنا مشکل ہو جائے۔ اور پانچویں قسم تھی مصحف، یعنی نقطوں میں غلطی یا پھر متن میں غلطی۔ اب ہم آتے ہیں، اور یہ مصحف کیا ہی اصل میں یہ دوسری قسم ہے، یوں سمجھے جیسے ایک نقطوں میں غلطی تھی، اور یہ یہاں پر دوسرا ہے محرف، اور یہ آپ مصحف کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں کہ یہ اسی کا حصہ ہے، جس کا مطلب ہے اعراب میں غلطی۔ اور اس کی تعریف کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے کہ محرف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ کے اعراب یعنی زیر زبر پیش میں تبدیلی کر دی جائے۔ اور اس کی مثال ہے ہمارے پاس، جیسے جو صحابی ہے اس کا نام ہے عقیل، اور عقیل کی بجائے ہم عقیل پڑھ دیں تو یہ ہم کر دیں گے زیر زبر میں غلطی۔ یا پھر ایک صحابی ہے جس کا نام ہے رما ابا کعب، اور اس کی جگہ ہم رما ابی بن کعب پڑھ دیں۔ تو اس لیے تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا، تمام چیزوں کو پرکھنا، تمام چیزوں کو تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کی کلاس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نتیجہ تھوڑا بڑا ہے، توجہ سے سنیے گا، پوری توجہ ادھر دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو آج کی کلاس آج ہی یاد ہو جائے گی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین نے مخالفت سکات کا اصول بنایا، تاکہ اگر کوئی سکہ راوی دوسروں کے بیان کردہ الفاظ سے مختلف حدیث بیان کرے تو اس فرق کو پرکھا جا سکے۔ اگر کسی روایت میں مدرج، مقلوب، مسترب، مصحف یا محرف یا المزید فی متصل سند جیسے مسائل پائے جائیں، اب یہ تمام نام آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے کہ ان کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں یاد تو آپ پیچھے سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد تو اس کی درستگی کے لیے محدثین دیگر روایات کا موازنہ کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کسی راوی نے غلطی سے کچھ الفاظ بدل دیے، کوئی اضافہ کر دیا یا ترتیب میں الٹ پھیٹ کر دیا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ روایت میں تبدیلی ہو گئی ہے تو اس حدیث کو شاذ یا معلول قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں یہ دو نام، شاذ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی پھیر پھار ہو، یا معلول جس میں کوئی عیب ہو، ایسی حدیث جس میں وہ عیب ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو ایسی احادیث کو شاذ یا معلول کہا جاتا ہے، اور اس پر مکمل اعتماد نہیں کیا جاتا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحیح حدیث تک پہنچا نہیں جاتا اور الفاظ کو میں یوں الٹ پھیر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ حدیث صحیح حدیث نہیں کہلاتی بلکہ وہ شاذ یا معلول کہلائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر مستند کتب حدیث میں شامل روایات کو انتہائی سخت جانچ کے بعد قبول کیا گیا ہے۔ محدثین نے ہزاروں روایات کو پرکھا اور صرف وہ احادیث امت تک پہنچائیں جو بالکل صحیح، مضبوط اور بلا شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت تھیں۔ لہٰذا مخالفت سکات کا اصول یہ یقینی بناتا ہے کہ ہم تک پہنچنے والی احادیث محفوظ اور درست ہوں اور دین میں کوئی غلط بات شامل نہ ہو سکے۔